السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی نے ماضی کی ہی سیاست پھر سے شروع کر دی ہے اور آج اسمبلیوں سے بھی باہر آ گئی ہے، قومی اسمبلی سے باہر آ گئی ہے۔ کیسے قومی اسمبلی سے باہر آئی ہے، کیا استعفے دیے ہیں، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ اور آج میری عامر ڈوگر ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، ان سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی میرے پروگرام کے لیے۔ تو ان سے میں نے پوچھا کرنا کیا چاہ رہی ہیں، آگے کا پلان کیا ہے، پی ٹی آئی سیاست کیسی کر رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنا پورا جو سوچ تھی، جو ان کا موقف تھا، وہ بھی انہوں نے دیا ہے، وہ بھی آپ کو شیئر کروں گا۔ آج کمیٹیوں سے بھی مزید جو ممبران تھے انہوں نے استعفے دیے ہیں۔ 28 ممبران تھے مختلف کمیٹیوں کے، یعنی ممبران کی تعداد 28 ہے جو آج ریزائن جنہوں نے کیا ہے، اور پرسوں 18 ممبران ریزائن کر چکے تھے۔ کل اسپیکر ایاز صادق نے اعلان کیا تھا قومی اسمبلی کے فلور پر اسپیکر کے طور پر کہ پی ٹی آئی کے سارے ممبران کے استعفے نہیں پہنچے۔ 18 ممبران نے استعفے دیے تھے، باقی تو نہیں دیے تھے۔ اب اس وقت ٹوٹل تعداد 47 ہو گئی ہے جنہوں نے استعفے دیے ہیں۔ ان میں 6 ممبران ایسے ہیں جو قائمہ کمیٹیوں کے خود چیئرمین بھی ہیں۔ عامر ڈوگر بھی ان میں ایک قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو آج انہوں نے اسمبلی کے پارلیمنٹ کے باہر اسمبلی لگائی، اندر نہیں گئے۔ اجلاس تھا، قومی اسمبلی کا سیشن تھا، اندر چل رہا تھا۔ پی ٹی آئی نے کہا، کل اعلان کیا تھا کہ ہم کل پارلیمنٹ کے باہر اپنی اسمبلی لگائیں گے۔ 16 تقریباً 17 ارکان تھے ٹوٹل جو باہر اسمبلی لگا کے بیٹھے، پی ٹی آئی کے لوگ، نعرے بازی کی، تقاریر کی اور پھر نکل لیے۔ تو پارلیمنٹ میں اندر نہیں گئے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی پارلیمان جو ہے یہ جعلی ہے اور حکومت جعلی ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، پارلیمنٹ بے اختیار ہے اور اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ کو چلا رہی ہوتی ہے، فوج چلا رہی ہوتی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ عامر ڈوگر سے جب میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کمیٹیوں میں تھے تو کمیٹیوں میں کچھ نہ کچھ تو لڑائی جھگڑا کر کے اپنا حق چھین سکتے تھے نا، اب تو آپ نے میدان خود ہی خالی کر دیا۔ ایک طرف آپ کے ارکان جو ہے قومی اسمبلی کے وہ سزا یافتہ ہوتے جا رہے ہیں، 9 مئی کے مقدمات میں نااہل ہوتے جا رہے ہیں، ڈی سیٹ ہوتے جا رہے ہیں، صفایا ہو رہا ہے آپ کا پارلیمنٹ سے۔ دوسری طرف آپ جو بچے کچے ہیں وہ بھی استعفے دے رہے ہیں، تو یہ تو آپ خود بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں نا۔ میدان خالی کرنا یہ تو حکومت کے لیے آپ اچھا کر رہے ہیں، حکومت کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں کہ حکومت ون وے ٹریفک چلائے اور یک طرفہ فیصلے کرے۔ آپ میدان میں کھڑے ہو کر کیوں نہیں لڑتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ہمیں تو کمیٹیوں میں نہ ایجنڈا بنانے کا اختیار دیا جاتا تھا، نہ کوئی بحث کرنے کی اجازت ملتی تھی، اور جن ممبران کو بلایا جاتا تھا مرضی سے بلایا جاتا تھا، جس کو نہیں بلانا ہوتا ان کو اطلاع بھی نہیں دی جاتی کہ بھائی کمیٹی کا اجلاس ہے فلاں تاریخ کو آپ نے آنا ہے۔ تو اس طرح مرضی سے جب دل کرے بلائیں، جب دل کرے نہ بلائیں۔ کوئی امپارٹنٹ ایشو ہوتا تھا تو اس میں بلاتے نہیں تھے، اور جب امپارٹنٹ ایشو نہ ہو تو پھر اس میں ہمیں بلا لیتے تھے۔ تو اس طرح حکومت ہمارے ساتھ رویہ کر رہی تھی قائمہ کمیٹیز میں، اور قائمہ کمیٹیز کی سنی بھی نہیں جا رہی تھی۔ اڈیالہ کے جیل سپریڈنٹ کو فرض کریں ہم بلوانا چاہ رہے ہیں تو وہ نہیں بلا سکتے، تو آئی جی کو بلانا چاہ رہے ہیں تو اس کو نہیں بلا سکتے۔ تو یہ تحفظات تھے۔ تو ہم نے پھر ڈسکس کیا خان کے ساتھ کہ ہماری کوئی بات نہیں سن رہا۔ تو خان نے کہا کہ جی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہ استعفیٰ دے دو پھر کمیٹیوں سے۔ تو خان کے حکم پر ہم نے کمیٹیوں سے استعفے دیے ہیں، اور پھر جو ہماری سیاسی پارٹی ہے، سیاسی کمیٹی، اس نے بھی خان کے فیصلے کو انڈوز کیا، توثیق کی کہ جی استعفے دے دو۔ تو ہم نے استعفے دے دیے ہیں، اب ہم کمیٹیوں میں واپس نہیں جائیں گے۔ میں نے سوال کیا، میں نے کہا قبلہ یہ استعفے آپ لوگ پہلی مرتبہ تو دے نہیں رہے،
اس سے پہلے بھی آپ نے پنجاب اسمبلی سے استعفے دیے تھے، کے پی اسمبلی سے استعفے دیے تھے، 2014 میں قومی اسمبلی سے استعفے دیے تھے، پھر کئی مہینے آپ باہر چکر کاٹتے رہے، چکر لگاتے رہے، احتجاج کرتے رہے، دھرنے دیتے رہے، پارلیمنٹ کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہے، اس کے بعد پھر واپس آ گئے تھے، استعفے آپ کے منظور نہیں ہوئے تھے۔ تو کہیں یہ استعفے بھی واپس تو نہیں لیں گے؟ تو ان کے بقول کے استعفے واپس نہیں لیں گے، کمیٹیوں میں واپس نہیں جائیں گے، یہ کہنے کی ابھی تک کی بات ہے، لیکن یہ جا بھی سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی یو ٹرن لیتے دیر نہیں لگاتی۔ پی ٹی آئی کے یو ٹرن فیصلوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کتنے دن یہ فیصلے پائیدار ہوں گے، کتنے دن یہ ٹکیں گے اپنے فیصلوں پر، یہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ خان کا موڈ ہے، اگر موڈ بدل گیا تو خان کہے گا کہ جاؤ کمیٹی میں واپس جاؤ، یا پھر یہ کوشش کریں گے، اگر واپسی کا طریقہ نکالیں گے کوئی کہ پیپلز پارٹی کو بیچ میں ڈالا یا نون لیگ کے کسی اسپیکر کو بیچ میں، بھائی آؤ ہمیں مناؤ تو صحیح نا، مناؤ تو پھر ہم واپس چلتے ہیں، پھر دو چار مطالبات ہلکے پھلکے وہ فیس سیونگ کے لیے اپنے منوائیں گے، اس کے بعد واپس آ بھی سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال کمیٹیوں سے 47 ممبران نے استعفیٰ دے دیا ہے، اسپیکر نے منظور نہیں کیے۔ یہ بھی سوال ہے کہ بھئی اسپیکر منظور کریں گے نہیں کریں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہی ایاز صادق پچھلی دفعہ جب انہوں نے استعفے دیے تھے 2014 میں، نون لیگ کی حکومت تھی، اسپیکر ایاز صادق ہی تھے، تو اس وقت بھی ایاز صادق نے ان کے استعفے منظور نہیں کیے تھے، ہولڈ کر دیے تھے کئی مہینے، تقریباً کوئی سال کے قریب یا 8-9 مہینے تھے، استعفے نہیں منظور کیے تھے۔ خورشید شاہ نے بھی منع کیا تھا اس وقت اسپیکر کو، وہ اپوزیشن لیڈر تھے، یعنی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو منع کیا تھا کہ بھائی ہم نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جائے، پی ٹی آئی سڑکوں پر جائے، پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ کے اندر ہی رہنا چاہیے، اور جو بھی پی ٹی آئی نے سیاست کرنی ہے، جو بھی لڑائی جھگڑا بھی کرنا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر رہ کر کرے، یہی بہتر ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی رویہ اپنانا چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی کے مشورے پر اسپیکر نے، ایاز صادق نے ان کے استعفے روک دیے تھے، پھر کچھ مہینوں کے بعد یہ واپس آئے تھے۔ تو ابھی بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے، جو کل اسپیکر نے جس طرح کی بات کی ہے، اس میں اسپیکر نے ان کو کہا ہے کہ استعفے واپس لے لو، تاکہ افہام و تفہیم کے ساتھ مل جل کر ایوان کو چلائیں اور اچھے ماحول میں چلا سکیں۔ تو ہم نہیں چاہ رہے کہ آپ باہر جائیں، لیکن انہوں نے استعفے دے دیے ہیں، اور آج اسمبلی باہر لگائی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تک اسمبلی ہے تب تک ہم باہر ہی رہیں گے۔ فی الحال تو یہ عامر ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال، اسمبلی تو بھائی ابھی مزید کوئی 3.5 سال چلنی ہے، فرض کریں 3 سال 3.5 سال آپ باہر کیسے بیٹھیں گے؟ اتنا عرصہ یا تو آپ ریزائن کر دیں، لیکن بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ اسمبلیوں سے ریزائن نہیں کریں گے ہم۔ یہ بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیں گے، بس کمیٹیوں سے استعفے دیے ہیں، باقی اسمبلی کے باہر، پارلیمنٹ کے باہر اپنی اسمبلی لگاتے رہیں گے۔ اب کتنے عرصے تک لگاتے ہیں یہ پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں، لیکن فی الحال پی ٹی آئی اپنی سیاست اس طرح کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ سے بھی باہر۔ بھائی اگر پارلیمنٹ سے باہر رہنا ہے تو پھر آپ الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں آتے کیوں ہیں؟ اتنا خرچہ بھی کرتے ہو بھائی، کروڑوں روپے اربوں روپے کا خرچہ کرتے ہو، اور عوام سے ووٹ بھی لیتے ہو، امانت لے کے آتے ہو لوگوں سے کہ جی آپ کے حلقے کے لیے وہاں پر آواز اٹھائیں گے، بھلا کریں گے، کوئی ریلیف دلوائیں گے آپ لوگوں کو، اپنے حلقے کے لوگوں کو، لیکن وہ تو کر نہیں پا رہے۔ چلو اندر موجود ہوں گے، کچھ نہ کچھ، ایسا بھی تو نہیں ہے نا کہ 100% ہی حکومت اپنی مرضی کرے، یہ بھی تو نہیں ہو سکتا نا۔ 50% پی ٹی آئی کی نہیں مانتی ہوگی، 25% تو مانتی ہوگی، یا 20% بھی مانتی ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ تو مانتی ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو بالکل حکومت ون وے ٹریفک چلائے گی، مرضی ہے حکومت کی، جو قانون سازی کرے، جو بل پاس کرائے۔ پی ٹی آئی تو رکاوٹ بن نہیں سکتی، کیونکہ پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں میدان میں، تو میدان خالی چھوڑ دیا ہے پی ٹی آئی نے۔ ایک اور خبر بھی دو مزیدار، وہ بڑی ہے، سب سے بڑی خبر ہے، چونکا دینے والی۔ پی ٹی آئی کی دکان بند ہو رہی ہے،
پی ٹی آئی جو PTI یہ جو جماعت ہے، یہ جماعت ختم کرنے جا رہے ہیں۔ جو میری اطلاع ہے کہ خان صاحب نے پارٹی رہنماؤں کو ٹاسک دیا ہے کہ PTI ایک تو بدنام ہو چکی ہے اور پابندی بھی لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ دوسری جماعت بنانے پر کام شروع کر دو، ہم نئی جماعت بنائیں گے۔ جس طرح ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، نام تبدیل ہوتے رہے ہیں، سپاہ صحابہ تھی، پھر اہل سنت والجماعت ہوئی، سپاہ صحابہ پہ پابندی ہوئی تو لگی، تو اس طرح مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں پر پابندیاں لگتی رہی ہیں، وہ پھر نئے نام سے کام کرتی رہی ہیں۔ تو PTI نے، عمران خان نے اپنی پارٹی کو، PTI کو دفن کرنے کا انتظام شروع کر دیا ہے، تیاری شروع کر دی ہے، اور نئی پارٹی اب جو ہے PTI کی جگہ پر کھڑی کی جائے گی۔ لیکن اس پر یہ ابھی ابتدا ہے، انیشل مشاورت جو ہے PTI کے اندر میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ شروع کر دی گئی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔